چلی گئی، یعنی انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ گزر گیا کہ وہ عورت مطلب اس کی ایک شخص جو ہے جا رہا تھا، اس قبرستان کے سامنے سے گزر رہا تھا، تو ہوا کیا کہ قبر سے آوازیں آنے لگی، چیخو پکار ہونے لگی۔ قبر سے آوازیں جو آتی تھی وہ آوازیں یہ تھی کہ مجھے باہر نکالو میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالو میں زندہ ہوں۔ وہ انسان حیران ہو گیا کہ میں غور تو کر لوں کہ یہ آواز آ کہاں سے رہی ہے۔ اس نے جب آواز سنی تو دیکھا کہ وہ آواز قبر کے اندر سے آ رہی ہے۔ اس نے غور سے کان لگا کر قبر کے پاس جا کر سنا تو فرماتا ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے یہ پورا یقین کر لیا کہ یہ آواز قبر ہی کے اندر سے آ رہی ہے۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا، فرماتے ہیں کہ اس نے گاؤں کے لوگوں کو جا کر بتا دیا کہ اس قبر سے اس طرح کی آوازیں آ رہی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو نکال دیں۔ انہوں نے جا کر علماء کرام سے رابطہ کر لیا۔ رابطہ کرنے کے بعد وہاں کے علماء نے فرمایا اگر یہ بات سچی ہے کہ یہ قبر سے آوازیں آ رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے، علماء نے بھی اس کی تحقیق کی، فرمایا کہ اب اس کی لاش کو جو ہے مطلب اس کو باہر نکال سکتے ہیں۔ قبر جب کھودی گئی، قبر کھودنے کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ عورت جو ہے دیکھا گیا اس کا پورا کفن پھٹ چکا تھا، اس کے جسم سے پورا مطلب اس کے جسم پر گوشت کا باقی کچھ بھی نہیں تھا۔ فرمایا کہ اس عورت نے کہا کہ گھر جاؤ اور میرے گھر سے کچھ کپڑے لے کر آ جاؤ۔ فرماتے ہیں لوگ چلے گئے اور کپڑے لے کر آ گئے، اور کپڑے لانے کے بعد اس نے کپڑے پہنے اور فوراً منہ کو چھپاتے ہوئے چلی گئی اور اپنے گھر کے اندر گھر کی کنڈی لگا دی۔ فرمایا کہ جب انہوں نے اس عورت کو گھر، ان کے سارے لوگ اس کی طرف چل پڑے اور گھر پر پہنچے۔ گھر پر پہنچنے کے بعد کیا ہوا کہ دیکھتے ہیں کہ اس عورت نے گھر کی کنڈی لگا دی ہے۔ اس عورت سے پوچھا گیا کہ گھر کا دروازہ تو کھولو۔ اس عورت نے کہا کہ تم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم میرا چہرہ دیکھ سکتے ہو، تم میں اتنا مطلب وہ دم خم نہیں ہے کہ تم میرا وجود اس وقت دیکھ سکتے ہو، اگر جس میں ہے طاقت تو وہ آ کر میرا چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ وہاں پر پوری ان لوگوں میں کچھ لوگ جو ہے تیار ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کا چہرہ دیکھیں گے۔ اس نے دروازہ کھولا، دروازہ کھولنے کے بعد اس سے پوچھا گیا کہ بتا تیرا حال کیا ہے، تو کیسے یہاں واپس آ گئی؟ تو اس نے پہلے تو اس سے کہا کہ تو اپنا چہرہ دکھا دے۔ اس نے جب سر سے دوپٹہ اٹھایا تو اس کے سر پر ایک بال بھی باقی نہیں تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تیرے بال کہاں چلے گئے؟ اس عورت نے کہا کہ میں دنیا میں ننگے سر گھوما کرتی تھی، قبر میں میرے ساتھ یہ عذاب ہوا کہ میرے سر کے بال نوچ لیے گئے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا، فرمایا اس کے ہونٹ بھی کہیں نہیں تھے، اس کے گال بھی کہیں نہیں تھے۔ فرمایا کہ اس سے پوچھا گیا تیرے گال اور تیرے ہونٹ کہاں چلے گئے؟ اس نے کہا میں دنیا میں رہ کر لپسٹک لگایا کرتی تھی اور لپسٹک لگا کر پھر باہر جا کر غیر مردوں کو اپنی طرف دعوت دیا کرتی تھی۔ اللہ نے قبر میں مجھ پر یہ عذاب مسلط کر دیا کہ میرے دونوں ہونٹ کاٹ لیے گئے اور میرے دونوں گال کاٹ لیے گئے۔ حضرات محترم، اس کے بعد اس نے اپنے ناخن دکھائے، فرماتے اس کے سارے ناخن نکال دیے گئے تھے۔ اس سے پوچھا تیرا یہ حال کیسے ہو گیا، تجھے اس طرح یہ تیرے ناخن کہاں چلے گئے؟ اس عورت نے فرمایا کہ میرے جو یہ ناخن ہے، میرے ناخن میں دنیا میں رہ کر وہ پالش کیا کرتی تھی اپنے ناخن کے اوپر اور اس طرح بن سور کر باہر جایا کرتی تھی، تو اللہ نے قبر میں مجھ پر یہ عذاب مسلط کر دیا کہ میرے ناخن، پورے پیروں کے بھی ناخن نکال دیے گئے اور ہاتھوں کے بھی ناخن نکال دیے گئے۔ حضرات محترم، اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی صرف اور صرف قصوروار ہماری بہنیں نہیں ہیں۔ اگر باپ اس کو پیسے نہیں دے گا تو بیٹی خریدے گی کیسے؟ آج ہمارا معاشرہ ایسا ہو چکا ہے، آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ کر رہی اس کو بھرنا پڑے گا۔ ایک بات یاد آ رہی ہے، غالباً حدیث ہی ہے کہ اس ایک عورت جو ہے، فرمایا گیا ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ وہ 4 مرد جو ہوں گے، باپ ہوگا، بیٹا ہوگا، شوہر ہوگا اور بھائی ہوگا۔ فرمائیں گے جب ایک عورت کو قیامت کے دن حکم ہوگا کہ اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ، پر وہ عورت کہے گی یا اللہ میرا بھی تو کچھ حال سن لے، میری بھی کچھ عرض سن لے، اس کے بعد جو تو چاہے سزا دے دے۔ فرماتے ہیں کہ وہ عورت کہے گی یا اللہ میں گناہ کیا کرتی تھی، یہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، میں گناہوں میں ملوث ہوا کرتی
کرتی تھی یہ قرآن پڑھا کرتے تھے، میں دن رات گناہوں میں گزارا کرتی تھی لیکن یہ جو ہے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، دین کی دعوت دیا کرتے تھے، لوگوں کو دین کے بارے میں سمجھاتے اور سکھایا کرتے تھے، خود تو 5 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے، میرے سے کبھی کھانے میں نمک کم ہو جاتا تھا تو یہ مجھے مارتے تھے، میرے سے کبھی کھانے میں کوئی کمی ہو جاتی تھی تو یہ مجھے ڈانٹتے تھے، سارے گھر والے مل جل کر مجھے مارا کرتے تھے، لیکن یہ نمازیں خود تو پڑھا کرتے تھے، میرے ہاتھ میں ریموٹ تھما دیا کرتے تھے، اور کیا ہے خود نیکی کی دعوت، نمازیں، اچھے کام، فلاں یہ وہ بہت کچھ کیا کرتے تھے، مجھے کبھی انہوں نے نماز کے بارے میں نہیں کہا، یہ خود تو کرتے تھے لیکن مجھے کبھی انہوں نے نماز کے بارے میں نہیں کہا، کھانے میں نمک کم ہو جائے تو ڈانٹا کرتے تھے، مجھے مارا کرتے تھے، لیکن کبھی مجھ سے نماز چھوٹ جائے تو یہ مجھے بولتے نہیں تھے کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتی ہے، یہ مجھ سے پوچھتے ہی نہیں تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے میرے فرشتوں پہلے ان 4 مردوں کو جہنم میں ڈال دو پھر اس عورت کو جہنم میں ڈال دینا، تو آپ یہ نہ